Revolutionary plans with Ateeb Ahmed. تو اب سوال اگلا جو لاسٹ میں بات کو بس کنکلوڈ کرنے والا ہوں کہ بھئی ہم نے رمضان مبارک کے اندر قرآن کو پڑھنا کس طریقے سے. دیکھیں بہت سے میتھڈز ہیں قرآن مجید کو ریڈ کرنے کے, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس میں جو مین جو دو میتھڈز ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر بھی کیا سورہ مومن کے اندر کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب. دو میتھڈز ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے, ایک ہے تدبر اور دوسرا ہے تذکر. تدبر کیا ہے کہ ڈیپ ریسرچ ہوتی قرآن, یعنی ایک ایک لفظ کے اوپر آپ نے ڈیپ گہرائی میں جا کر اسٹڈی کرنا ہے. اور یہ قرآن مجید کا جو بحر, یہ ایسا بحر ہے کہ اس کے اندر آپ جتنا انٹلیکچولی کھوتے چلے جائیں گے ڈیپ جائیں گے, آپ کے اندر جو حقیقت اور معرفت اور لاجک کے اور انٹلیکٹ کے موتی جو ہے وہ آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ آپ کے سامنے ہدایہ پرپز آف لائف کلیئر ہو جائے گا. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی کوئی لمٹ ہے کہ اس کے اندر گہرائی کی, جتنا ڈوبنا چاہیں گے ڈوبتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ موتی جو ہیں وہ اس کی جو اس کے نیچے ہیں, جو اصل اس کے موتی ہیں وہ نیچے ہیں, اس کے لیے آپ کو ڈوبنا پڑے گا, وہ موتی آپ لے آئیں گے. اور دوسرا تذکر قرآن یہ ہے, اور تذکر قرآن کے لیے بھی ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھنا, آپ کو عربی آنی چاہیے. اور پھر جب اس حال میں کہ آپ کو عربی آتی ہے, اور نمبر 2 جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن مجید کی ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے کلیئر ہے. اب ہمارا سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے جو ایلومناٹی کا ایجنڈا تھا, جسے یہ ٹائٹل دیتے ہیں کہ ریجنائزیشن آف اسلام. ریجنائزیشن آف اسلام کے ذریعے انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کی جو ٹرمز تھی ان کو ہمارے سامنے ویک کر دیا. اب قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ بار بار کچھ ٹرمز دیکھیں گے کہ جو قرآن مجید کے اندر ریپیٹ ہو رہی ہیں. مثلا مسلم کی ٹرم ریپیٹ ہوگی, مومن کی ٹرم, ایمان کی ٹرم, اسلام کی ٹرم, جہاد کی ٹرم, یہ ساری ٹرمز جو ہیں ریپیٹ ہوں گی قرآن مجید میں بار بار. ان ٹرمز کا ہمارے ہاں جو مطلب جنرلی ہمارے سامنے ہمیں ان کا جو مطلب بتا دیا گیا, اگر ہم اس مطلب اس سینس میں لے کے قرآن مجید کو پڑھ بھی لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے ضروری ہے, میں نے کہا نا کہ اس لیے ہمارے جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں تذکر قرآن سے صرف کام نہیں بنے گا, تدبر قرآن کرنا پڑے گا. یعنی قرآن مجید کو ڈیپ ریسرچ کرنی پڑے گی کہ قرآن مجید کی جو ٹرمز جو بار بار قرآن مجید یوز کر رہا ہے ان کا مطلب قرآن مجید سے ہی پوچھنا پڑے گا. کہ جو ایک سوسائٹی نے ہمارے سامنے ایک ریناؤڈ بائی دی ٹرم دی, جو اس کا مطلب جو کہ ریناؤڈ بائی سوسائٹی ہے اس میں, اور جو قرآن مجید آپ کو خود ان کا مطلب بتائے گا, اس میں آپ کو ایک ہیوج ڈفرنس نظر آئے گا. تو اس کا حال یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں, ٹھیک ہے. قرآن مجید کے سے پوچھیں گے وہ کیا کہتا ہے, اس کے لیے تدبر قرآن آپ کو کرنا پڑے گا. اور تدبر قرآن کے لیے جہاں تک بات ہے, تدبر قرآن کے لیے کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی تراوی, لیکن تراوی کوئی آپشن نہیں, اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو تراوی کا سنت سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا سوائے 3 دنوں کا, اور وہ عشاء کے بعد نہیں, تہجد کے ٹائم پہ. ایسے تہجد کو یعنی اصل میں ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صرف اپنی زندگی کے رمضان مبارک کی جو 25 26 ان راتوں کو کیا کیا کہ تہجد کو باجماعت پڑھ لیا, 8 رکعت کے اندر تہجد کو باجماعت پڑھ لیا اور اس کو تراوی کا نام دے دیا. تو ادھر سے پھر ہمارے ہاں یہ پورا ایک نیٹ ورک بن گیا کہ بھئی پورا قرآن مجید بھی ختم کرنا ہے. اب وہ 120 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے جناب شروع ہوئے ہیں. وہ قرآن مجید کی بید بھی ہے, اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا, یہ قرآن مجید کی بید بھی, ٹھیک ہے. کیونکہ جس بندے کو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن آتی ہے وہ بندہ بھی جو ہے وہ نہیں اس کو سمجھ سکتا, اتنی تیز وہ پڑھ رہے ہوتے, تو اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ, ٹھیک ہے نا. تو اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے اس کی قرآن مجید کی ایکسلریشن اتنی ہوتی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, وہی اگر کچھ فائدہ ہوگا یعنی بتاب ہوگا نا جب آپ کو قرآن مجید کی عربک ٹرانسلیشن آتی ہے تو وہ ہوگا کس ضمن میں, تذکر کے ضمن میں. تو تذکر کا میں نے کہا کہ امت ایک ایسے سٹیج سے گزر رہی ہے کہ تذکر کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ٹرمینالوجیز ہی نہیں آپ کو کلیئر, جب بیسک کنسپٹ کلیئر نہ ہو تو پھر ایک دفعہ روانی سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ایک ہی آیت پہ ٹھہرو اور ڈوبو کہ قرآن کا اصل پیغام کیا ہے, اور آپ پورا قرآن پڑھ لیں اور قرآن مجید سے آپ کو کچھ کنسپٹس کلیئر بھی ہو جائیں. لیکن جو اصل دعوت ہے قرآن مجید کی, جو قرآن مجید جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد آپ کے سامنے کلیئر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے مشن آف لائف کیا ہے. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشن آف لائف یہ ہے, لیکن اگر آپ کو کنٹینشن نہیں ہو رہی تو قرآن مجید سے خود دیکھ لیں کہ ہمارا مشن آف لائف کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جس چیز کی طرف ہم بلا رہے ہیں لوگوں کو, علماء اسلام کے اندر اسلام کے کسٹوڈین جو نام یاد بنے وہ کہتے ہیں نہیں جی خلافت کو قائم کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے, یا اسلامی نظام کے لیے اسلام کی کانسٹیٹیوشن کے لیے جو یہ اسٹرگل کرنے ہیں یہ تو عجیب, یہ ہمیں الٹا ایک طنز دیا جاتا ہے کہ یہ تو فرقہ نظامیہ والے ہیں. خیر اس طرح کے طنز وہ لوگ دیتے جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے کسٹوڈین ثابت کر رہے ہوتے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے. تو اس کنسپٹ کو, یہ اس ہمارے اوپر بریم لگتا ہے, اس کو آپ کیسے دور کریں گے جب وہ قرآن سے خود پوچھیں گے کہ واقعی ایسی بات ہے کہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ تب آپ دیکھیں گے کہ جب ہم خود قرآن مجید سے اپنا ایک لنک بنائیں گے. ٹھیک ہے, اور جو بندہ خالص ہو کے قرآن مجید کے ساتھ اپنا لنک بنائے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو, ایک تو یہ نا کہ قرآن مجید کی اصل دعوت آپ پہ منکشف ہو جائے, تو پھر نمبر سٹیپ 2 بھی ہے جو کہ اصل کمپلسری سٹیپ ہے کہ آپ اس دعوت پہ چلیں بھی نا, آپ اس مشن پہ چلیں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور چلنے کی توفیق دے. اسی بات پہ میں آج کی اس سیشن کو کنکلوڈ کروں گا. مہربانی, اس میں اصل دکھ پتہ کیا ہوتا ہے, جو لوگ رمضان کو پریشیس یا رمضان کو یوز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا, وہ مذہبی مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. مذہبی مسلمان تو میں نے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سیوڈو ریلیشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی ساری باتیں یوز لیس ہے, پوائنٹ لیس ہیں, کوئی نہیں. جیسے اسلام, وہ تو 0.5 اسلام پہ بھی نہیں ہے. اور اسلام کے کسٹوڈینز میں سے 97% جو کسٹوڈینز آف اسلام ہے, جب وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ سارے مذہبی مسلم ہیں اور وہ فارغ ہیں. ان سے اچھے وہ لبرل ہوتے, ٹھیک ہے نا, وہ یوز لیس ہیں, الٹا اسلام کی بدنامی کا باعث ہے, ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور وہ آپ کو رمضان کو یوز کرنے کا مطلب سکھاتے ہیں کہ زیادہ نفل پڑھیں, زیادہ ذکر کریں. یہ رمضان ہے آپ کا. رمضان میں قرآن کے ساتھ لنک بنائیں اور انٹلیکچوئل لنک بنائیں.